السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز۔ میں ہوں عمران یوسف۔ ہیڈلائنز اب جان چکے ہیں۔ بلیٹن کے آغاز میں خبر یہ ہے کہ کراچی میں ڈکیتیوں کے ہاتھوں شہریوں کے قتل کا سلسلہ تھم نہ سکا۔ کرنگی میں ڈکیتی مزاحمت پر ایک اور شہری جان کی بازی ہار گیا۔ جمحق شہری کی شناخت سعد اللہ عرف سعدی کے نام سے ہوئی۔ شہریوں نے ایک ملزم کو موقع پر ہی دبوچ لیا۔ ملزم کی شناخت محمد سبحان کے نام سے ہوئی، جبکہ ان کے اہل خانہ غم سے نڈھال ہیں۔ اہل خانہ کا کیا کہنا ہے، آپ کو بھی دکھاتے ہیں۔ باہر بیٹھے ہوئے تھے، ٹھنڈ کے حوالے سے انہوں نے پھر آگ لگا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ دو بھائی ہے اور ایک دو دوست ہے عورتیں نا، تو آگ جلاتے ہوئے آگ سیکتے اچانک گلی کے اندر بائک آئی ہے۔ دور گلی کا کونا ایک قریب ہے، ایک دور ہے۔ دور والے کونے سے اندر آئے ہیں لوگ۔ ایک بائک پہ 3 سوار تھے، وہ تینوں غالباً بنگالی تھے۔ ایک تو زخمی حالت میں پکڑا ہوا ہے، اس سے ابھی تفتیش شروع نہیں ہو سکی نا۔ پھر ان سے موبائل چھین کے چلے گئے، ڈکیت بھاگے ہیں۔ تو ان کے پیچھے پھر کزن میرا جس کا انتقال ہوا ہے وہ بھاگا ہے ان کے پیچھے بائک پہ۔ وہ دوست اس کا آ گیا تھا اچانک نا گلی میں، تو دونوں بھائی دوست کے ساتھ جیسے بائک پہ گئے ہیں تو یہ کرنگی 2 نمبر پہ ہے یہ چنوڑ اسپتال اسٹار میڈیکل نا، اس کے سامنے انہوں نے بائک چور کو پکڑ لیا، دبوچ لیا۔ جب دبوچا نا اس کو تو بائک سے وہ تو گر گیا۔ دوسرے والوں نے مزاحمت کے لیے انہوں نے 2 گولیاں ماری ہیں، اس کو گولیاں لگی ہیں۔ اس کے بعد وہ تو گر گیا وہیں پہ کزن ہمارا۔ پھر عوام نے پھر ڈاکوؤں کو پکڑا۔ کچھ خبریں عالمی منظرنامے سے۔ خبر یہ ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اگلے ہفتے کئی ممالک پر جوابی ٹیرف نافذ کرنے کا اعلان۔ شمالی کوریا سے تعلقات قائم کریں گے۔ اگر میں شمالی کوریا کے صدر کے ساتھ اچھے تعلقات بناتا ہوں تو اس میں سب کا فائدہ ہے۔ روسی صدر پوٹن سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ اگلے ہفتے یوکرینی صدر سے زیلنسکی سے واشنگٹن میں ملاقات کروں گا۔ یوکرین جنگ سے بہت نقصان ہوگا، اب ختم ہونا چاہیے۔ زیلنسکی اور پوٹن دونوں کو سنوں گا، امید ہے کہ کوئی حل نکل آئے گا۔ زیلنسکی اور پوٹن بھی جنگ ختم کرنا چاہتے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ کہا گیا۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا امریکہ کی جانب سے عائد کی گئی پابندیوں پر سخت رد عمل۔ کہا، امریکہ نے اگر ہماری سلامتی کو خطرے میں ڈالا تو ہم ان کی سیکیورٹی کو خطرے میں ڈالیں گے۔ امریکہ کے ساتھ مذاکرات سمجھداری اور قابل احترام نہیں ہوں گے۔ ایران نے ماضی میں بہت سی رعایتیں دیں مگر امریکہ نے ان معاہدوں کو توڑ دیا۔ ایسی حکومت کے ساتھ بات چیت نہیں ہونی چاہیے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا امریکہ کی جانب سے عائد کی گئی پابندیوں پر سخت رد عمل۔ کہا کہ امریکہ نے اگر ہماری سلامتی کو خطرے میں ڈالا تو ہم بھی ان کی سیکیورٹی کو خطرے میں ڈالیں گے۔ امریکہ کے ساتھ مذاکرات سمجھداری اور قابل احترام نہیں ہوں گے۔ اسرائیل معاہدے پر عمل نہیں کر رہا۔ حماس نے رہائی پانے والے اسرائیلی قیدیوں کے نام کی تفصیلات روک دی ہے۔ حماس نے اسرائیلی قیدیوں سے متعلق اپنے فیصلے سے اسرائیل اور ثالثوں کو آگاہ کر دیا۔ حماس اور اسرائیل کے درمیان قیدیوں کی رہائی کا 5واں دور آج ہونا تھا۔ حماس نے مصر اور قطر سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اسرائیل پر دباؤ ڈالیں، معاہدے پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں۔ اسرائیلی معاہدے پر عمل نہیں کر رہا۔ حماس نے رہائی پانے والے اسرائیلی قیدیوں کے نام کی تفصیلات روک دی ہیں۔ مصر کا غزہ سے فلسطینی شہریوں کے جبری انخلا پر عرب دنیا سے سخت موقف اپنانے کا مطالبہ کیا گیا۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور اردن ٹرمپ کے خلاف کھڑے ہوں۔ مصری وزارت خارجہ کی عرب ممالک سے رابطے جاری ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ غزہ سے فلسطینیوں کو نکال کر پٹی پر قبضہ چاہتا ہے۔ مصر کا غزہ سے فلسطینی شہریوں کے جبری انخلا پر عرب دنیا سے سخت موقف اپنانے کا مطالبہ۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور اردن ٹرمپ کے خلاف کھڑے ہوں۔ شیخ حسینہ واجد بیان بازی سے باز رہے۔ بھارت حسینہ واجد کی سہولت کاری بند کرے۔ حسینہ واجد کے بھارت میں بیٹھ کر دیے جانے والے بیانات جھوٹ پر مبنی ہیں اور بے بنیاد ہیں۔ بنگلہ دیش کی وزارت خارجہ کا بھارت سے مطالبہ۔ بھارت سے حسینہ واجد کا خطاب مایوسی کا اظہار ہے، ہمیں اس پر سخت تحفظات ہیں۔ شیخ حسینہ واجد بیان بازی سے باز رہیں۔ بھارت حسینہ واجد کی سہولت کاری بند کرے۔ حسینہ واجد کے بھارت میں بیٹھ کر دیے جانے والے بیانات جھوٹ پر مبنی اور بے بنیاد ہیں۔ ٹرمپ کے اقتدار سنبھالنے کے بعد اب تک 11,000 تارکین وطن کو میکسیکو ڈیپورٹ کیا جا چکا ہے۔ ڈیپورٹ کیے گئے افراد میں 2,539 افراد غیر ملکی ہیں۔ معاہدے کے تحت شمالی بارڈر کو محفوظ بنایا جا رہا ہے۔ میکسیکو کے صدر شین بان کی نیوز کانفرنس۔ ٹرمپ کے اقتدار سنبھالنے کے بعد اب تک 11,000 تارکین وطن کو میکسیکو ڈیپورٹ کیا جا چکا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے ایلون مسک کو پینٹاگون کے اخراجات کی تفصیلات چیک کرنے کے احکامات جاری۔ جنوبی افریقہ میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے نپٹنے کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ نے ایگزیکٹو آرڈر پر سائن کر دیے ہیں۔ امریکہ جاپان سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس سمیت دیگر شعبوں میں تجارت بڑھانے جا رہا ہے۔ جاپان امریکی گیس، ایتھون اور
एमोनिया की दरामदगी में दिलचस्पी रखता है। डोनाल्ड ट्रंप के एलोन मस्क को पेंटागन के अखराजात की तफसीलात चेक करने के अहकाम जारी। जनूबी अफ्रीका में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों से निपटने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन कर दिए हैं। तहरीक इंसाफ ने डीसी लाहौर की बात मान ली। मीनार पाकिस्तान का जलसा मनसूख कर दिया गया। प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू करते हुए रऊफ हसन का कहना था कि दरख्वास्त मुस्तरद होने के बाद जलसा अब सिर्फ सवाबी में होगा। कोई तरीके इंसाफ और तहरीक शुरू नहीं करने जा रहे। हम आईन और कानून के मुताबिक काम करेंगे। मुज़ाकरात के हवाले से अयाज सादिक गलत बयान कर रहे हैं। उन्हें चाहिए कि हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी तहलील कर दें। बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन के ओहदे से हटाने की खबरें दुरुस्त नहीं हैं। मेरी इत्तला जो है वो यही अभी में जलसा होगा और जहां केपी के लोग जाएंगे और नॉर्दर्न पंजाब के लोग जाएंगे। इसके अलावा बाकी सारी पार्टी लीडर्स को इंस्ट्रक्शंस है कि वो अपने अपने हलकों में अपने अपने जहां वो हैं वहां वो मुकामी तौर के ऊपर एहतजाज करेंगे। लाहौर वाला जलसा तो अब मंसूख हो गया ना कि वो तो हमें इजाजत नहीं मिली, हमें उम्मीद भी नहीं थी कि इजाजत मिलेगी। और तहरीक इंसाफ ने डिप्टी कमिश्नर लाहौर का हुक्म या फैसला मानने का फैसला किया है। देखिए, सियासी जमात होने के नाते हमने कभी कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश नहीं की। अगर उन्होंने नहीं इजाजत दी तो क्या करेंगे हम? क्या हम कोई बंदूकें लेके बाहर निकल आएंगे? नहीं, लेकिन एहतजाज होगा। देखिए, ये जो गौर साहब के बारे में आपने जो बात की है, मेरा नहीं ख्याल कि उसमें कोई सदाकत है। गलत बयानी कर रहे हैं स्पीकर साहब। उनको चाहिए कि कमेटियां जो है वो रैप अप कर दें। किसी स्टेज के ऊपर भी 8 फरवरी से तहरीक शुरू करने का कोई इरादा, कोई प्लान नहीं था। ये एक दिन का एहतजाज था।